میدان محشر ہی میں ہوں گے، میدان محشر ہی میں ہوں گے تو ایک نظارہ اور ہوگا کہ حضور علیہ السلام میدان محشر میں اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ یہ ہے میدان محشر، یہ ہے سب۔ مگر ایک بات بتاؤں، آپ کہیں گے حضور کے ہاتھ سے جام کوثر بھی چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنے لوگوں کو چاہیے اب ذرا مجھے بتائیں۔ کوثر چاہیے؟ ہاتھ نیچے کریں۔ جنت چاہیے؟ بوٹا جس کو چاہیے بس وہی ٹھیک ہے۔ حضور کا دیدار چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کا دیدار چاہیے؟ یہ سب ملے گا کب؟ سب ملے، اس کے لیے مرنا پڑے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے، اور آپ مرنا چاہتے نہیں۔ اب ایک پل ہے، ادھر اتنی نعمتیں ہیں، ادھر کچھ نہیں ہے۔ اب جب تک یہ پل پار کرنے کی ہمت نہیں کرو گے اس وقت تک یہ نعمتیں نہیں ملے گی۔ اسی پل کو موت کہتے ہیں۔ اب اپنے اندر ہمت پیدا کرو وہ پل پار کرنے کی، اور وہ پل جو ہے کوئی نقصان دہ پل نہیں ہے۔ وہ پل جو ہے کوئی نقصان، دیکھو یہ جو اس پار ہے نا، اس پار کی جو دنیا ہے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے، جنت میں سفر کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس پار کی جو دنیا ہے یہ خواب ہے۔ کیا ہے؟ خواب۔ اس پار کی دنیا حقیقت ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کے سامنے حقیقت ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں، میرا پلنگ ہے، اس پہ گدا ہے اور میں اس پہ سو رہا ہوں، آنکھ بند کر کے سو رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو جنگل میں دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ میں وہ کمرے میں، میرے بچے میرے ارد گرد ہیں، میرے گھر والے میرے ارد گرد ہیں، میں سیف ہوں، محفوظ ہوں میں، لیکن خواب میں نے جنگل میں اپنے آپ کو دیکھا، شیر ہے، چیتے ہیں، ہرن ہیں، کتے ہیں، بلی ہیں، سب مجھے وہ ڈرا رہے ہیں، لیکن میں سیف ہوں۔ بولو ایسی حالت میں جو حقیقت ہے وہ خواب دیکھتے وقت میری نظروں سے پوشیدہ ہے، صحیح ہے؟ خواب دیکھتے وقت انسان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو ٹاٹ کے بستر پہ سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ میں دلی کے تخت پہ بیٹھا ہوں، تو بولو کہ وہ ٹاٹ کا بستر بدل جائے گا خواب کی وجہ سے، یا نرم گدا بدل جائے گا جنگل دیکھنے کی وجہ سے؟ مولا مشکل کشا سرکار علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب خواب میں، خواب میں، یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خواب اس وقت ختم ہوگا جب موت سے ان کی آنکھیں بند ہوگی۔ ابھی ہم سب خواب میں، مجھ سے صوفی کلیم مل رہے ہیں، مجھ سے حافظ مقصود مل رہے ہیں، مجھ سے ہمارے یہ مل رہے ہیں، مولانا غفران مل رہے ہیں، یہ سب خواب ہے۔ آپ کو 3 بچے پیدا ہو گئے ہیں، یہ خواب ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے، خواب ہے۔ آپ نے جو وہ بی ایڈ ڈی ایڈ کی ڈگری لے لیے، خواب ہے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے تو سب کو خواب بنا دیا، میں نے نہیں بنایا۔ حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، یہ خواب ہے، خواب۔ اب خواب کیا ہوتا ہے اس کو سنو، پھر ہم جنت کا سفر کرتے ہیں کہ جنت میں ہم کیسے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس موت سے مت ڈرو، موت 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آئے گی، جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر آئے گی، جس کی جتنی عمر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہماری جتنی زندگی ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہوتی ہے بس اللہ اتنے دن ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ اور ویسے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھا کہ لوگ یہ کہیں کہ اور رہتا تو اچھا ہوتا، اور رہتا تو اچھا ہوتا، اس سے کہ لوگ کہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے، لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں، لوگ ہم سے کر آ جائیں،
اس سے بہتر ہے کہ لوگ ہماری تمنا کریں زندگی کی اور اللہ میں اٹھا لے، یہ موت بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے، اے اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کو ابھی تمنا باقی ہو کہ اس کو اور جینا چاہیے اور وہ مر جائے، یہ اصل چیز ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارا دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے ہم دنیا میں رہیں، اور جب ہماری موت بہتر ہے ہم دنیا سے جائیں۔ موت کی دعا نہیں کریں، موت کی تمنا نہیں کریں، لیکن موت سے محبت ضرور کریں۔ اور اگر موت کی تمنا اس معنی میں کریں کہ دنیا سے بہتر ہو تو بات الگ ہے، لیکن مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جب وہ موت نہیں مانگے، خودکشی نہیں کریں، خودکشی حرام ہے، اور جو خودکشی کرے گا حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے۔ اس لیے خودکشی سے بچیں۔ اور بری موت ہم جس کو کہتے ہیں نا، کسی کو کرنٹ لگ جائے وہ مر جائے، دیوار میں دب کے مرے، ایکسیڈنٹ میں مرے، لوگ کہتے ہیں بری موت مرے، نہیں، یہ بری موت نہیں ہے، یہ تو شہادت کی موت ہے۔ بری موت کفر کی موت ہے، بری موت گناہوں میں موت ہے، ہاں بری موت گناہوں میں موت ہے۔ بری موت جو ہے اللہ کی ناراضگی والی موت ہے۔ جو موت بری تھی ہم اس کو بری نہیں سمجھتے، اور جو موت شہادت کی موت تھی ہم اس کو، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی وہ نکلے گا، سب کو ستائے گا، وہ تو بھوت بن گیا ہے کیونکہ وہ بری موت سے مرا ہے، حالانکہ وہ تو شہید ہوا ہے۔ مسلمان اگر ایکسیڈنٹ میں مرے تو وہ شہید ہوا ہے، اگر وہ ڈوب کے مرے تو شہید ہوا ہے، اس کو جلا دیا گیا تو وہ شہید ہوا ہے، اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت ڈیلیوری میں مری ہے تو وہ شہید ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو ناپاک دنیا سے گئی ہے، پتہ نہیں وہ کتنوں کو لگے گی، وہ کتنوں کو لگے گی چڑیل بن کر کے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ وہ بچے کو جنم دیتے دیتے دنیا سے گئی ہے، وہ جہاد کرتے کرتے دنیا سے گئی ہے، اس کا مقام شہادت ہے، وہ شہید ہے، وہ ناپاک نہیں گئی ہے دنیا سے، وہ شہید ہو کر کے گئی ہے دنیا سے۔ دین معلوم نہیں ہے لوگوں کو، زبردستی بکواس کرتے رہتے ہیں اور کافروں سے عقائد لے کر کے اس کو زہر کی طرح اگلتے رہتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں دین، اور بکواس کر کے اپنی بھی آخرت خراب کرتے ہیں، لوگوں کی بھی آخرت خراب کرتے ہیں۔ جو انتقال کر گیا مسلمان ہو یا کافر، اس کی روح جو ہے وہ چلی گئی اس کی منزل کی طرف، اب وہ کبھی نکل نہیں سکتا، وہ کسی کو لگ نہیں سکتا۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے، اصل میں جو خبیث جنات ہوتے ہیں وہ تمہارے عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے فلاں فلاں اور فلاں کا نام لیتے ہیں، ورنہ روحیں ایک مرتبہ چلی گئی، اب وہ روح دوبارہ کسی کے جسم میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے، روح ایک ہے اور وہ جسم سے نکل گئی پھر وہ دوبارہ کسی کے جسم میں نہیں جائے گی۔ یہ سب غلط عقیدے سے توبہ کرو، غلط نظریات سے توبہ کرو۔ اگر وہ کافر کی روح ہے تو کافر کی روح یا تو اس کے مرگٹ پر ہوگی، یا تو سجین میں ہوگی، یا تو ایک نالا ہے بابل کے مقام پر وہاں اس کی روح ہوگی۔ مومن ہے اس کی روح یا تو قبر پر ہوگی، یا تو زمزم کے کنویں پر ہوگی، یا تو کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی، یا تو عرش اعظم کے نیچے ہوگی۔ جیسا اس کا مرتبہ ہے وہاں اس کی روح ہوگی۔ تو نہ مومن کی روح نہ کافر کی روح، وہ کافر کی روح تو قید ہو گئی، مومن کی روح اللہ پاس ہے، اور اب بتائیں کہ وہ کون کس کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ سب غلط نظریات سے توبہ کرو۔ بہرحال بات ختم کرنے لگا ہوں اور بات بہت طویل ہو گئی ہے، کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا ہے خواب۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں تم سب خواب دیکھ رہے ہو۔ اب خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ موت جب آئے گی اور آنکھیں بند ہوگی تو خواب سے آپ بیدار ہوں گے، ہم سب بیدار ہوں گے۔ دیکھو ہم نے دکان بنا لی، 4 دکان بنا لی، بائک خرید لی، کار خرید لی، بچے پیدا ہو گئے، مکان بن گئے، بنگلہ بن گیا، گھوڑا گاڑی، یہ وہ سب ڈگریاں مل گئی، سب ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس کے ڈبے بجنے لگے، اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہوا، ٹینشن میں وہ ٹاٹ کے بستر پہ لیٹا، لیٹنے کے بعد اچانک اس کی آنکھ لگی تو اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ میں لندن کا بادشاہ بن گیا، میں نے 1000 ایروپلین خرید لیا، میں نے جو ہے وہ اتنے ہیرے خریدا، جواہرات خریدا، اتنی عطر کے شاپ خریدا، اتنے مال خریدا، یہ خریدا، خوب خواب میں بیچارہ خوش ہے۔
یہ خریدا، پھر ایک کی بجائے 4 بیویوں سے نکاح کیا، پھر ہر ایک بیوی کو 5 بیٹے پیدا ہوئے، میرا گھر بالکل گجگجا رہا ہے بچوں سے، یہ ہے وہ ہے، اور میں سب خوب مزے لے کر میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں۔ ایسے میں مست یہ سو رہا تھا، اور اس کی بیوی جو تھوڑی دیر پہلے جس سے جھگڑا ہوا تھا وہ آگے اٹھائی، چلو اٹھو بہت سو چکے۔ جیسے آنکھ کھلے گی، آپ بتاؤ کہ لندن ہوگا، ہنسنے کی بات نہیں، غور کرنا سمجھ، لندن ہوگا، بولو ہوگا، 4 بیویاں ہوگی، بچے ہوں گے، عطر کی شاپ ہوگی، مال ہوں گے، کاریں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ سب خواب میں تھا۔ بس ایسے ہی ہے، آپ نے دنیا میں سب سجایا، موت کا فرشتہ آئے گا، چل چل اٹھ، موت کا فرشتہ آئے گا، چل چل اٹھ، اور روح نکالے گا۔ اب نہ بچے اپنے ہیں، نہ بیوی اپنی ہے، نہ دکان اپنی ہے، نہ مکان اپنا ہے، کچھ اپنا نہیں ہے۔ اور ساتھ میں کون جائے گا؟ نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ دکان، نہ کاروبار، کچھ نہیں۔ جو نیکیاں کی تھی، جو اعمال کیے تھے اچھے یا برے، بس وہی کفن میں ساتھ جائیں گے۔ سوچو، خوابوں کی دنیا کو آراستہ کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، حقیقت کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے کتنی غفلت کرتے ہو۔ آؤ خوابوں کی دنیا کو آباد کرنے کی بجائے حقیقت کی دنیا کو سجانے کی کوشش کریں، اور جو حقیقت ہے اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ حضور شفاعت کریں گے، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اب جب شفاعت ہو گئی تو اذن ملے گا، محبوب ان کو جنت میں لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام، جنت کی چابی حضور کو دی جائے گی، حضور جنت کی چابی حضرت ابوبکر صدیق کو دیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال کو دیں گے، اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے امتی اتنی کثرت سے جنت میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے کثرت کی وجہ سے جنت کا دروازہ چر چر کرنے لگے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، جنت میں صرف ہم ہی 4-6 لوگ جائیں گے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جنت 10x10 کی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ وہ چر چر کریں گے دروازے، اتنی کثرت سے حضور کی امت جنت میں جائے گی۔ اور جنت کے مالک کی امت جنت میں نہ جائے گی تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ بلکہ اور امتیں بھی جنت میں جائے گی تو وہ بھی حضور کے صدقے میں جائے گی۔ اور پھر کمال تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار جنت میں نہیں جائیں گے، حضور علیہ السلام ایک بار جنت میں نہیں جائیں گے، حضور کئی مرتبہ جنت میں جائیں گے، حضور کئی مرتبہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور آتے جاتے رہیں گے، اور لوگ ایک بار گئے تو دوبارہ باہر نہیں نکل سکتے، اور نکلیں گے بھی نہیں، اتنا ظرف ابھی تو چاہیے۔ جنت چھوڑ کے قربان، جنت چھوڑ کے نکلنے کا، بھائی کون نکلے گا جنت چھوڑ، لیکن یہ حضور ہیں، جنت چھوڑ کر اپنی امت کے لیے باہر نکلیں گے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ اس دن حضور مہمان ہوں گے، کیونکہ وہ مالک جنت ہے، وہ مہمان ہوں گے، اور حضور کی امت میزبان ہوگی، حضور میزبان ہوں گے اور حضور کی امت مہمان ہوگی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کسی کے یہاں شادی ہے یا کسی کے یہاں کوئی فنکشن ہے، اس نے بہت سجایا، قالین بچھائی، شمع جلائی، لائٹنگ لگائی، کمکمے سجائے، ہیلوجن لگائے، خوشبو لگائی، گدے لگائے اور صوفے لگائے۔ اب جو آتا ہے اور شربت رکھ دیے، مٹھائیاں رکھ دی، اور طرح طرح کی کھجورے، ڈرائی فروٹس وغیرہ رکھ دیے، سب رکھ دیا۔ جو آتا ہے بیٹھ جاتا ہے صوفے پر، اور اب اگر اس کو کہو نا بھائی ذرا دیکھنا وہ فلاں آ رہا ہے، ارے تو دیکھ لینا ذرا، اس لیے کہ اب اٹھنا نہیں چاہتا، کیونکہ بیٹھا اسی جگہ ہے نا، اٹھنا نہیں چاہتا ہے نا ایسا۔ لیکن ایک ذات ایسی ہوتی ہے وہاں کہ جو بیٹھنا نہیں چاہتی، اور لوگ اٹھنا نہیں چاہتے، اور ایک ذات بیٹھنا نہیں چاہتی۔ وہ ذات کون ہوتی ہے؟ جس کے گھر مہمان آنے والے ہوتے ہیں، وہ بیٹھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ بار بار نکلتی ہے، ابھی وہ فلاں صاحب تو نہیں آ گئے، وہ فلاں تو نہیں آ گئے، وہ فلاں تو نہیں آ، تو وہ لوگوں کے استقبال کے لیے جو ہے وہ قربان جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم مالک جنت ہے، حضور اپنے گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے، حضور ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسی ذات بھی تو بتائے نا
کہ गुनहगारों का जिसे इतना ख्याल हो और हुजूर उसको जन्नत में ला रहे हो। अब आप मुझे बताएं, जिसका हाथ पकड़कर हुजूर जन्नत में लेकर के जाएं, उसको जन्नत में जाने से रोक कौन सकता है? लेकिन कुल मिलाकर के बात फिर वही आती है कि उनसे रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अफसोस, हमने एक दिन में हीरो के नाम तो कई मर्तबा लिए होते हैं, लेकिन हमने अपने नबी पर कई मर्तबा दुरूद नहीं पढ़ा होता है। हमने गालियां कई मर्तबा दी होती है, लेकिन उतनी मर्तबा हमने कलमा नहीं पढ़ा होता है। तो अपनी जिंदगी को संवारिए, जिंदगी को बदलिए। आरिफ भाई दुनिया से गए, हमें गम है, अफसोस है, लेकिन आरिफ गए तो हम भी रहने नहीं आए, हमें भी जाना है। नमाजों की पाबंदी करिए, आखिरत की तैयारी करें, नेक अमल करें। रास्ते में पत्थर अगर तकलीफ दे पड़ा हुआ है तो उसको हटा के नेकी कर सकते हो तो हटा के नेकी करो। अगर रास्ते में कांटे हैं, कांटे हटा सकते हो तो हटा लो। ये सब तुम्हारी कब्र में काम आएंगे, हश्र में काम आएंगे। कांटे बिछाओ मत, कांटे हटाओ। पत्थर बीच में रखो मत, पत्थर हटाओ। अपनी जात से किसी को तकलीफ मत दो, अपनी जात से लोगों को राहत पहुंचाओ। इसलिए कि हम दुनिया में राहत पहुंचाने के लिए आए, हम दुनिया में तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं आए। याद रखना, एक दिन आपका भी जनाजा उठेगा, एक दिन इंशाअल्लाह मेरा भी जनाजा उठेगा। हमारा जनाजा उठते वक्त लोगों को यह कहना चाहिए बहुत अच्छा इंसान था, दुनिया से चला गया। ये नहीं कहना चाहिए बहुत लोगों को सताता था, अच्छा हुआ दुनिया से चला गया। ये नहीं कहना चाहिए। एक बात अच्छी तरह याद रखें, नेक मरते हैं तो जमीन भी कई दिन तक के रोती है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि अर्श पर धूमे मचे, वो मोमिने सालेह मिला, फर्श पर मातम रचे, वो तैयब व ताहिर गया। और वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। तो मेरी गुजारिश है, नेक अमल करो, लोगों को राहत पहुंचाओ। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तस्बीहात, ये सब अपनी जगह इनकी अहमियत है, लेकिन लोगों को प्यार तकसीम करो, क्योंकि प्यार देने वाला जब दुनिया से जाता है तो लोगों को एहसास होता है कि आज कोई दुनिया से चला गया है। इसलिए लोगों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करो, प्यार का बर्ताव करो, अपने अखलाक अच्छे करो, अपने किरदार अच्छे करो, अपनी ज़िंदगी अच्छी करो, अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे आप सबको ईमान पर रखे और अल्लाह ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूब इलैह। अल्लाह मोहम्मद आरिफ भाई की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह मेरी और आप सब की मग़फ़िरत फरमाए। करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।